نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتبع سبيل من أناب إليه. صدق الله العظيم. بالشريف لنا اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم. يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اس مختصر سی مجلس میں آج میں بہتر اور مناسب یہ سمجھتا ہوں دنیا اسلام کی ایک عظیم باعظمت باوقار شخصیت جنہوں نے اسلام کی بقا، اسلام کی احیاء اور اسلام کو زندہ کرنے میں ایک نمایاں اور کلیدی کردار ادا کیا ہے۔ بہت ہی معروف و مشہور شخصیت حضرت سیدنا مجدد الفسانی سیدنا شیخ احمد سرہندی فاروقی رحمۃ اللہ تعالی 971 ہجری 4 شوال 971 ہجری میں آپ کی ولادت ہوئی۔ 28 صفر، چونکہ یہ صفر کا مہینہ بھی گزرا ان 2 دن پہلے، 28 صفر 1034 ہجری کو آپ کی وفات، آپ کا وصال ہوا۔ آپ کی مزار شریف پنجاب میں ایک جگہ سرہند پڑتا ہے، لدھیانہ سے پہلے، یہاں آپ کی مزار مقدس ہے۔ اتنی عظیم شخصیت، آپ مجدد ہیں۔ پہلے آپ مجدد کا مطلب سمجھیں۔ حدیث شریف میں رسول اکرم سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب بھی اسلام میں کوئی نیا فتنہ پیدا ہوگا اور اسلام کو مٹانے کی، اسلام میں خود بلد کرنے کی کوشش کی جائے گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہر 100 سال کے سرے میں، ہر صدی کے شروع میں سرے میں ایک مجدد پیدا کرے گا۔ مجدد کہتے ہیں جو دین کو زندہ کرے، دین میں جو خود اور مٹانے کی کوشش اور دین کے شبیہ کو جو تعداد کرنے کی کوشش کیا جائے اس کو دور کر کے، اور جو اصل دین ہے، اصل اسلام ہے، اسے لوگوں تک پہنچائے، دین کو زندہ کرے، احیاء کرے، اسے مجدد کہتے ہیں۔ اور یہ ہر صدی کے شروع میں اللہ تبارک و تعالیٰ مجدد کو بھیجتا ہے۔ تو آپ کو مجدد الف ثانی کہا جاتا ہے۔ الف عربی کا لفظ ہے جس کے معنی 1000 ہوتا ہے، اور ثانی معنی یعنی دوسرا۔ 1000 جب مکمل ہو گئے اور دوسرا 1000 شروع ہوا، دوسرا یعنی 1034 میں آپ کا وصال ہوا۔ 1000 مکمل ہو کر کے تو دوسرا شروع ہوا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو پیدا فرمایا، اور ایسے دور میں پیدا فرمایا کہ اکبر کا دور تھا۔ اکبر بادشاہ کون نہیں جانتا، اکبر کے نام سے واقف کون نہیں ہے۔ ایک لمبے زمانے تک اس نے حکومت کی، بادشاہت کی۔ کہنے کو تو مسلمانی دور تھا اور مسلمان بادشاہ تھا، لیکن اس نے دین میں ایک بہت بڑا فتنہ کرا دیا، ایک بہت بڑا فتنہ کرا دیا، اور اس نے ایک نیا دین الہی قائم کیا۔
دین الہی کیا تھا؟ ہندوستان میں جتنے مذاہب پائے جا رہے تھے، ہندو، بدھسٹ، کرسچن، پارسی، مسلمان، سب مذہب میں سے تھوڑی تھوڑی چیزیں لے کر کے اس نے ایک نیا دین پیدا کیا۔ کچھ باتیں ہندوؤں کا لیا، کچھ باتیں بدھسٹ کا لیا، کچھ کرسچن کا لیا، کچھ پارسیوں کا لیا، کچھ مسلمانوں کا لیا، اور اس نے ایک نیا دین قائم کیا جس کا نام اس نے دین الہی رکھا۔ ظاہر سی بات ہے، اکبر جیسا جس کا شمار ظالم و جابر بادشاہوں نے کیا، بادشاہ کی طرف سے دین قائم کیا گیا۔ کوئی تو خوشی خوشی، کوئی دباؤ میں، کوئی بادشاہ کے خوف سے اس دین الہی میں لوگ ملوث ہو رہے تھے، اس کے دین الہی میں بہت ساری چیزیں جو شریعت نے منع کیا اس کو جائز کر دیا تھا اس نے، تاکہ ہندو خوش نہیں۔ مثال کے طور پر شراب کو جائز کر دیا، کیونکہ اور مذاہب کے لوگ شراب پیتے تھے، کرسچنوں کے وہاں شراب جائز ہے، ہندوؤں کے وہاں تو معاملہ ہی تو خوش کرنے کے لیے شراب جائز۔ سلام میں السلام علیکم نہیں کہنا ہے، سلام میں کسی سے ملاقات ہو تو اللہ اکبر، اللہ سے اللہ رب العزت کو مراد لیتا، اور اکبر سے وہ اپنے آپ کو مراد لیتا۔ اب اس نے ایک کلمہ ایجاد کیا، لا الہ الا اللہ اکبر خلیفۃ اللہ، استغفر اللہ، لا الہ الا اللہ اس کا کلمہ، لا الہ الا اللہ اکبر خلیفۃ اللہ۔ بہت ساری چیزیں جس کو شریعت نے ناجائز و حرام قرار دیا اس نے دین الہی میں جائز کر دیا تھا، جس کو شریعت نے جائز قرار دیا تھا اس نے حرام کر دیا تھا۔ ایک عجیب فتنہ تھا اس دور میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے پرفتن دور میں ایک ظالم و جابر بادشاہ، جس کی بادشاہت وہ ہندوستان غیر منقسم ہندوستان تھا، جس میں بنگلہ دیش، پاکستان، افغانستان بہت بڑا علاقہ، اس کے دور اقتدار میں تھا۔ تو دین الہی کا عروج ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے وقت میں حضرت مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی فاروقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو پیدا فرمایا۔ آپ عالم، حافظ، قاری، مفتی، محدث سب کچھ بنے، اور پھر آپ نے اکبر کے مقابلے میں مضبوطی کے ساتھ کھڑے ہوئے، اور اس کے دین کی تردید جگہ جگہ محفلیں قائم کر کے، شہر شہر، قریہ قریہ، گاؤں گاؤں جا کر کے آپ اندازہ کریں اکبر کا دین، دین الہی جو شاہی بادشاہی دین تھا، اس کے مقابلے میں ایک ایسا شخص کھڑا ہو رہا ہے، نہ تو اس کے پاس فوج ہے، نہ ہتھیار ہے، نہ افراد ہیں، تنہا تنہا دو چار لوگوں کو لے کر کے اور لوگوں کے درمیان تبلیغ کرنا۔ اکبر تک بات پہنچی، اپنے دربار میں بلایا۔ اچھا، اس کا اصول یہ تھا کہ جو اس کے دربار میں جائے تو جا کر سجدہ کرے۔ آپ لوگ اگر فتح پور سیکری وغیرہ قلعے میں گئے ہوں گے، آگرہ میں جو اس کا قلعہ ہے، آپ دیکھیں گے جہاں اکبر بیٹھتا تھا ابھی وہ جگہ موجود ہے، تو اس کا دروازہ بہت چھوٹا سا، قلعہ بہت بڑا جہاں بیٹھتا تھا، دروازہ بہت چھوٹا داخل ہونے کا۔ میں ایک مرتبہ گیا تو پوچھا کہ ایسا کیوں؟ کہا اس لیے کہ جو بھی اکبر کے دربار میں جائے وہ جھک کر کے جائے، سر اپنا جھکا۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے جب دربار میں بلائے گئے تو لوگ اب یہ دیکھ رہے تھے کہ یہ کیسے داخل ہوں گے، ان کو بھی جھک کر کے جانا ہوگا، لیکن آپ کے جانے کا انداز یہ کہ پہلے آپ نے پیر ڈالا اور جھک کر کے پھر سر نیچے سے کر کے اندر داخل۔
اس کو بہت برا لگا. بہرحال بحث و مباحثہ کے بعد اکبر نے 11 سال آپ کو گوالیار کے جیل میں قید کروایا. 11 سال آپ قید و بند کے رہے پر مر گئے اس درمیان. اور اکبر کا بیٹا جہانگیر تخت نشین ہوا. اس کو لگا کہ ذرا بلایا جائے ان کو اپنے دربار میں سنا جائے ان کی باتیں. 11 سال کے بعد گوالیار کے جیل سے حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ رہا اور جہانگیر کے دربار میں پہنچے اور آپ نے وہی اللہ رسول کا دین پیش کیا جو قرآن کہتا ہے, جو حدیثیں کہتی ہیں. اور فرمایا کہا تمہارے باپ نے غلط مذہب قائم کیا. چند مولویوں کے چکر میں علماء سو کچھ برے علماء اس کے ساتھ اکبر کے ساتھ لگ گئے تھے اور اس کو ورگلا کر کے ایک نیا مذہب قائم کروا دیا تھا. آپ نے کہا کہ تمہارے باپ نے قرآن و سنت کے خلاف غلط مذہب قائم کیا, یہ غلط ہے اور میں تا دم حیات جب تک میری زندگی سے غلط کہتا رہوں گا دین اسلام کی تبلیغ کرتا رہوں گا. اتنے جرأت مندانہ انداز میں بادشاہ کے سامنے کلام کرنا یہ بہت بڑی بات ہے. یہ اللہ کے فضل ہی پر ہوتا ہے, یہ اللہ کے فضل ہے, کیونکہ اللہ نے بھیجا ہی تھا اس لیے. اور آپ نے بحث و مباحثہ ہوا, مناظرہ ہوا اور آپ نے سب کی تردید فرمائی. بہرحال اس کا دل نرم پڑا جہانگیر کا اور آپ جہانگیر نے آرڈر کیا کہ ان کو جیل سے رہا کیا جائے اور یہ جہاں جانا چاہیں جا سکتے ہیں. فوجیوں کے ساتھ رہنا چاہے رہ سکتے ہیں, شاہی قلعے میں رہنا چاہے رہ سکتے ہیں, یا جہاں ان کا جی چاہے. تو آپ 2-3 سال تو فوجیوں کے ساتھ رہ کر دین اسلام کی تبلیغ کرتے رہے. جو اکبر کی جراثیم ان کے دلوں تک پہنچ گئی تھی اس کو صاف کرتے رہے. پھر آپ نے الحمدللہ جو اس نے دین الہی قائم کیا تھا بالکل اس کا صفایا فرمایا. سبحان اللہ, صفایا فرمایا. اور ایک بہت عظیم کارنامہ اور ایک تجدیدی کارنامہ, ایک مجددانہ کارنامہ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے انجام دیا اور دین الہی کا خاتمہ کیا. اور پھر آپ جہاں پیدا ہوئے تھے سرہند شریفی وہیں پہنچ گئے اور وہاں سے دین اسلام کی نشر و اشاعت کرتے رہے, طلبا کو پڑھاتے رہے, دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیضان لٹاتے رہے. اور آپ 1034 ہجری 28 صفر کو اس دنیا سے رخصت فرما گئے. آپ کا مزار شریف سرہند میں آج بھی مرد لائق ہے, لوگ پہنچتے ہیں اور فیض حاصل کرتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہر دور میں اور ہر صدی میں جب بھی دین کے اوپر اس طرح کی مصیبتیں آئیں اور اس کے شبیہ کو داغدار کرنے کی کوشش کی گئی تو اللہ تعالیٰ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ مجدد پیدا فرماتا ہے. جیسے کہ اس صدی کے مجدد 14ویں صدی کے حضور سیدی سرکار اعلیٰ حضرت امام سنت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جنہوں نے بہت سارے باطل عقائد و نظریات کا مقابلہ کیا اور تجدیدی کارنامہ انجام دیا. اچھا دیکھیے اس میں اتفاق حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بھی ولادت شوال میں ہے, اعلیٰ حضرت کی بھی ولادت شوال میں ہے. سبحان حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کی وفات سفر میں ہے اور اعلیٰ حضرت کی بھی وفات سفر میں ہے. اچھا مہینہ شوال 4 شوال کو حضرت مجدد الفسانی کی ولادت ہوتی ہے, 10 شوال کو اعلیٰ حضرت کی ولادت ہوتی ہے. 25 سفر کو اعلیٰ حضرت وصال فرماتے ہیں اور 28 سفر کو حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ وصال فرماتے ہیں. بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے فیضان کرم سے بھرا. میں نے بہتر سمجھا کہ چند باتیں آپ حضرات تک حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کی پہنچا دی. کھڑے ہو جائیں مصطفیٰ